يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه إلا كذا إلا كذا حتى يطلع الفجر او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، آج 14 شعبان ہے اور آنے والی رات یعنی شب جمعہ، اس میں شب برات جو کہ 15 شعبان کی رات کو ہوتا ہے۔ اب شب برات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ اس 15ویں شب میں اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اس رات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلسل ندا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کی معافی کر سکوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق دوں، کوئی پریشان حال کہ اسے میں عافیت سے نوازوں، مگر اس میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ میں آگے کر رہا ہوں۔ اس رات کے حوالے سے چند چیزیں سمجھنا ضروری ہیں کہ اس رات میں سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چراغاں کرنا، حلوے پکانا جو آج کل ہو رہا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اب جتنی چیز ثابت ہے ہم نے اسی کو اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دین یہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اس کے اندر ہم نے دین میں داخل نہیں کرنی اور اپنی طرف سے کسی چیز کو ہم نے کم نہیں کرنا۔ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا اتنا کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے قبرستان میں۔ اب اس کو بنیاد بنا کر ہر سال اگر اس رات کو ہم قبرستان میں جائیں تو یہ ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، اگر سنت سمجھ کر ایک دفعہ مرد حضرات قبرستان میں جاتے ہیں تو وہ علادہ بات ہے۔ اس کے علاوہ اس کا روزہ مختص روزہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے تو اس اعتبار سے رکھنا بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی اس کا روزہ رکھتے تھے، تو اس حوالے سے بھی یہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کی جائے، عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ عام 2 رکعت نفل، 4 رکعت نفل، 6 رکعت نفل یہ پڑھنا، اس میں کوئی صورت مختص نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھیں، کوئی مختص ذکر نہیں ہے، جو ذکر بھی آئے وہ کر سکیں۔ کسی نفل نماز کی جماعت کا ثبوت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اللہ سے مانگیں،
بس اس کا یہی طریقہ ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اس رات کے اندر مخصوص عبادت نہیں ہے. نفل پڑھنا چاہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، یا اسی طرح آپ کوئی ذکر اذکار کرنا چاہیں، صبح تک اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا چاہیں، اگر کوئی اس رات کو زندہ کرتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ رات کی عشاء کی نماز پڑھے. مرد باجماعت پڑھیں، عورتیں جو ہے وہ اپنی عشاء کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر آرام کرنا چاہیں تو تہجد کے وقت میں اٹھ کر پھر اللہ سے دعائیں مانگیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور ذکر اذکار اور تلاوت کریں. اور صبح کی نماز مرد حضرات باجماعت اور عورتیں اپنی نماز کا اہتمام کریں. بس سمجھ لیں کہ یہ عمل جو ہے، اس عمل عورتوں کے ان عمل سے یا مردوں کے اس عمل سے یہ رات زندہ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اس رات سے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت سے بھی محروم رہتے ہیں. اس میں ایک یہ کہ کفر اور شرک میں مبتلا شخص، وہ اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. کینہ اور بغض رکھنے والا، اپنے دل کے اندر دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنا، یہ آدمی بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا. کسی کو ناحق قتل کرنے والا بھی معاف نہیں ہوتا. رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا یہ بھی معاف نہیں ہوتا. اور جس چیز کو، بعض ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے گناہ ہیں. جو شلوار ٹخنوں کے نیچے مرد لٹکانے والا ہو، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. شراب کا عادی، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. زنا کا عادی، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں اگر توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے قوی امید ہے کہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو یہ شب برات کے اعمال ہیں کہ اپنی عبادت سے شب برات کو زندہ کرنا عمل. اور دوسرا یہ قبرستان میں جانا مردوں کے لیے، وہ بھی صرف ایک دفعہ. اگر اس دفعہ چلے گئے تو اگلی دفعہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کوشش کریں کہ یہ رات زندہ ہو جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کی آیات اتری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی، اتنے گناہ کر ڈالے، اتنے گناہ کر ڈالے کہ اب ان کی زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں ہے. لیکن ان کو بھی یہ گزارش ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب یہ رات آپ کے سامنے ہے، شب جمعہ بھی ہے. کوشش کریں کہ اس رات کو اپنے اعمال کے ذریعے زندہ کرنے کی کوشش کریں. بس یہی اس رات کی فضیلت تھی. صبح کا روزہ رکھنا بہتر ہے. ویسے شعبان میں جس دن بھی آپ روزہ رکھے تو ایک طرح کا ثواب ہے. تو ہم تو ویسے عبادت نہیں کرتے، تو یہ ایک بہانہ ہے. تو اس میں بھی کوشش کریں کہ صبح روزہ ہو. اور باقی یہ مستحب امر ہے. کسی نے اگر عبادت نہ کی رات کو یا روزہ نہ رکھا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ایسے موقع کون جانے دیتا ہے ہاتھ سے. تو میری گزارش ہے کہ کوشش کریں، اللہ کریم ہمیں یہ رات ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا باعث بن جائے. اپنے لیے، ساری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، ان حالات کو پیش نظر سب کے لیے دعائیں کریں. اپنے آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنے اساتذہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ وقت ہے، موقع ہے. اس امید سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. جب اللہ جل شانہ سے امید کامل ہوگی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا ظن عبدی بہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اگر گمان یہ ہو کہ میرا اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا تو پھر وہ گمان کے مطابق قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر
گمان یہ ہو کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، بھلے میں جتنا گناہ گار ہوں لیکن میرے سارے گناہوں پہ اللہ جل شانہ کی رحمت یہ وسیع ہے، حاوی ہے، اللہ کریم ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ کرم والا معاملہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔